چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب بچے اور بچیاں مل کر پڑھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور ننھی منی پیاری پیاری بچیوں کے لیے ہم رمضان کے ان بابرکت لمحات میں خوبصورت سا پروگرام لے کر آتے ہیں، بچوں کا رمضان، جس میں ہم رمضان کی باتیں کرتے ہیں، پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، نیکی کی باتیں کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں بچوں کے انداز میں بچوں کے ساتھ مل بیٹھ کر باتیں کریں۔ تو آپ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں دیکھتے رہیں، انشاءاللہ پروگرام آگے چلتا رہے گا، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا، دلچسپ انداز سے کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، کلام وغیرہ بھی شامل کیا کرتے ہیں۔ تو جتنی دیر تک آپ پروگرام دیکھتے رہیں گے اتنی دیر تک انشاءاللہ ایک کام تو یہ بھی ہوگا کہ برائی سے بچے رہیں گے۔ ہوتا ہے نا، فارغ بیٹھے ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ فارغ بیٹھے ہوں تو کیا کرتے ہیں بچوں؟ مائک دیا بھائی، کوئی بچہ تو بولا، ایک بچہ تو بولا، کچھ تو بولا، ادھر مائک پہنچا دیں۔ ہاں بھائی، فارغ بیٹھے ہوں تو کیا کرتے ہیں جب کچھ کرنے کو نہ ہو تو؟ نماز پڑھ لیا کریں۔ اگر نام کیا آپ کا؟ ہلال۔ ہلال۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں، جب کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، فارغ ہیں، تو پھر کیا کرتے کیا ہیں نارملی بچے بڑے؟ وہ بولے وہ مستیاں کر رہے ہوتے۔ پھر کیا آتی ہے؟ سوچتی ہے؟ بول دو بھائی، مستیاں سوچتی ہیں نا، شرارت سوچتی ہے، کچھ الٹا سیدھا کام سوچتا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس کرنے کے لیے کوئی کام ہوگا تو ہم وہ کام کر رہے ہوں گے، تو جب تک ہم وہ کام کر رہے ہوں گے اور وہ اچھا ہوگا تو ہم کسی برے کام سے بچے رہیں گے نا بھائی، ورنہ پھر کیا سوچتی ہیں؟ شرارتیں، الٹی سیدھی باتیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو بزی کریں اور اچھے کام میں بزی کریں۔ پورا دن ہوتا ہے ہمارے پاس، دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں بچوں؟ 24۔ اور اس میں سوتے کتنے گھنٹے ہیں؟ 8۔ بس 12 والا بھی آیا بھائی، ایک قول 12 کا آ رہا ہے یہاں سے، اور 8 کا آ رہا ہے، اور چلیں اور دے دو بھائی، مائک دے دیا کرو ادھر ادھر جو ہاتھ اوپر اٹھائے۔ 8 گھنٹے۔ 8 گھنٹے تو بہرحال 8 گھنٹے سوئے، کوئی 12 گھنٹے سوئے۔ آپ کو کچھ اور ہے بھائی؟ ان کو دیں بھائی مائک۔ 9 گھنٹے۔ 9 گھنٹے والے آ گئے۔ تو جتنی دیر بھی سو لیے، اس کے بعد بھی ہمارے پاس کتنے بچ گیا 24 میں سے؟ اب سب کا الگ الگ ہوگا، 8 مائنس کر لیں، کوئی 9 مائنس کر لیں، کوئی 12 مائنس، 12 والے زیادہ ہوگا بھائی۔ خیر، تو بقیہ جو ہمارے پاس ٹائم بچا، اب اس میں کیا کریں گے؟ اس کا پورا ایک اگر ہو نا شیڈیول ہو کہ اس ٹائم یہ کریں گے، اس ٹائم یہ کریں گے، اس ٹائم یہ کریں گے، ڈائری ہو اس میں ہمارا طے ہو کہ اس ٹائم پڑھنے کا ٹائم ہے، یہ اسکول کا ٹائم ہے، یہ کھیل کا ٹائم ہے، یہ نمازوں کا ٹائم ہے، یہ درود شریف پڑھنے کا ٹائم ہے، ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے نا۔ تو ایسے ہی نیک کاموں کا بھی ٹائم ہو اور اس ٹائم میں پھر وہی کام ہو، تو اس طرح انشاءاللہ ہمارا دن اچھا گزر جائے گا۔ ورنہ اگر کسی چیز کا کچھ طے نہیں ہوتا، آپ اسکول جاتے ایک ٹائم پہ جاتے ہیں، مدرسے ایک ٹائم پہ، اگر یہ ہوتا بھائی جس ٹائم بھی آ جانا، پہنچتے؟ کسی ٹائم بھی نہیں پہنچتے۔ وہ ہوتا ہاں جا رہے تیار ہو رہے وہ پتہ چل رہا ہے اسکول کا ٹائم یعنی پڑھائی کا ختم ہو گیا۔ تو ایک ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم آنا ہے، اس ٹائم جانا ہے، تو کام ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اگر ہم ہر ٹائم، ہر کام کا ایک وقت ہو جائے، ہر کام کا ایک وقت ہو جائے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر میں یہ کروں گا، تو انشاءاللہ وہ چیز ہو جائے گی، ورنہ پھر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے لیے ہر کام کے لیے ایک وقت بنا لیں، اور ہر وقت کے لیے کام ہو اور ہر کام کے لیے ایک وقت ہو، تو انشاءاللہ ہمارا دن اچھا گزر جائے گا۔ تو یہ بچوں کے لیے بھی سبق ہے اور بڑوں کے لیے بھی۔ اب بچے پتہ نہیں کتنا عمل کرتے ہیں نہیں کرتے۔ ڈائری ہو سکے تو لے لیں، ایک ڈائری ہوتی ہے کہ اسکول کی ڈائری ہوتی ہے نا کام کی، اس کے علاوہ ڈائری ہو،
اور اس میں ہم اچھی اچھی چیزیں جمع کریں، اپنا شیڈیول بنائیں. رمضان کا مہینہ آیا تو ہم نے یہ کرنا ہے، اس ٹائم یہ کرنا ہے. تو ہر کام کے لیے ایک وقت ہو اور ہر وقت کے لیے ایک کام ہو، اور اس کے لیے بنا لیں ڈائری نا، اور اس میں لکھا ہوا ہو کہ یہ ٹائم ہمارا نماز کا ہے، یہ ٹائم ہمارا کھانے کا ہے، یہ ٹائم ہمارا اسکول کا ہے، یہ کھیلنے کا ہے، اور یہ درود شریف پڑھنے کا ہے. ٹھیک ہے، یہ والی نیکی کرنے کا ہے. تو ہر ایک کا جو ہے وہ اپنا ٹائم ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو بڑوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے، نیت بنتی ہے، ذہن بنتا ہے، درود شریف پڑھیں گے، لیکن اس کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا. پھر کیا ہوتا ہے، ہاں بھی پڑھتے ہیں، ابھی یہ کر لوں پھر کرتے ہیں، ابھی یہ کر لوں پھر کرتے ہیں، اور یہ ہوتے ہوتے رات ہو جاتی ہے. یار اب تو بہت نیند آ رہی ہے، اب سو جاتے ہیں، کل دیکھیں گے. کب دیکھیں گے؟ کل کبھی نہیں آتی. کل کبھی آئی ہے نہیں، ہمیشہ کیا آتا ہے؟ آج آتی ہے. آج ہوتی ہے نا. آج کیا ہے؟ آج ہے. کل کیا ہوگی؟ آج ہوگی، کل نہیں ہوگی. تو کل پھر کل ہوتی رہتی، کام نہیں ہوتا. یہ بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے پیغام ہے، اور پروگرام ہے بچوں کا. درود شریف کی فضیلت سنیں گے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. یعنی ہم درود پڑھیں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جی بھائی بچوں، چلتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں سیگمنٹ آج کی دعا. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، پیارے سے پروگرام بچوں کا رمضان میں اب وقت ہوا ہے پیارے سے سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کی دعا. اس پیارے سے سیگمنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، رمضان شریف کا برکتوں والا مہینہ جاری ہے. ہر طرف نماز روزے کی بہاریں ہیں، اور زبان قرآن پاک کی تلاوت سے تر ہے، اور کانوں میں اذانیں رس گھول رہی ہیں. اور بات کریں اذان کی تو اذان کی تو کیا ہی بات ہے. اذان سے ڈر اور خوف ختم ہوتا ہے. جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. جہاں اذان ہوتی ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. پیارے بچوں، اذان کے وقت دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو جھوم جائیں کہ اللہ پاک نے ہمیں دن میں 5 نمازیں عطا فرمائی ہیں، اور 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ 5 اذانیں بھی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن جب اذان دیتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، ہم نے اتنی پیاری پیاری باتیں سنی کہ اذان ہوتی ہے، رحمتیں برستی ہیں، دعا کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور 5 نمازیں ہیں تو 5 اذانیں بھی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. آسمان کے دروازے رحمتیں برستی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی دعا کی طرف بڑھتے ہیں کہ سیگمنٹ ہے آج کی دعا، اور اس دعا کے سیگمنٹ میں ہم انفارمیٹیو باتیں بھی سیکھتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ سب اسے یاد بھی رکھیں گے، اس پہ عمل بھی کریں گے. لیکن اب وقت ہوا ہے دعا یاد کرنے کا. بارش بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، بارش بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. تو آج ہم جو دعا یاد کریں گے وہ ہے جب بارش برسے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو آج یہ ہم دعا یاد کریں گے. تو بارش ہوتے وقت کی دعا کچھ اس طرح ہے، اللہم سیبا نافعا. اب ہم سارے مل کے یاد کرتے ہیں، اللہم 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 سیبا 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 اللہم سیبا نافعا سیبا نافعا اللہم سیبا نافعا اللہم سیبا نافعا. جی ہاں، جب بارش برسے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. تو کن کن کو یاد ہو گئی؟
اللہم سیبا نافعا. اب کس کو یاد ہو گئی؟ جی ٹیم اے سے کون سنائیں گے؟ آپ سنائیں گے؟ چلے پھر سنا دیں. اللہم طیبا نافعا. پیارے بچے طیباً نہیں ہے، سیباً. طیبا نافعا. ہاں سوات. اللہم سیباً نافعا. ماشاءاللہ. ٹیم بی سے کون سنائیں گے؟ جی حسنین بھائی کو مائک. اللہم طیبا نافعا. اللہم سیباً نافعا. دوبارہ پڑھیں. اللہم طیبا. نہیں سیبا نہیں ہے، سیباً نافعا. جی اللہم طیبا نافعا. ماشاءاللہ. اور کوئی؟ جی آپ سنیں. اللہم طیبا نافعا. ماشاءاللہ. اور کوئی؟ ان میں سے کون سنائے گا؟ آپ میں سے کچھ سنائیں گے؟ سنائیں گے آپ سنائیں گے. چلیں یہ لیں مائک، یہ لیں سنائیں. اللہم طیبا نافعا. اللہم سیباً نافعا. ماشاءاللہ. جی شاہ صاحب. جی سیگمنٹ تھا آج کی دعا. دعا ہم نے یاد کی، بارش برسے تو دعا پڑھیں، بارش برسے تو دعا پڑھیں، نہ کہ بس صرف یہ توجہ ہو کہ بارش میں نہانا ہے اور مستیاں کرنی ہیں، بلکہ دعا یاد آنی چاہیے. یہ اچھی اچھی باتیں ذہن میں ہونی چاہیے. اور اگر امی ابو منع کریں کہ ابھی نہیں جانا بارش میں تو نہیں جانا، یا ادھر نہیں جانا، ادھر نہ آئے، تو اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. اسی پیغام کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور پیکج شامل کریں گے رمضان ان ہسٹری. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ رمضان ان ہسٹری میں خوش آمدید کہتے ہیں. پیارے بچوں، آج ہم شیر خدا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے بابا جان، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کریں گے اور آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی سنیں گے. پیارے بچوں، اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت بلند مقام عطا فرمایا. آپ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. آپ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر ہوں یا کہیں اور، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے. پیارے بچوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سنتوں پر پابندی سے عمل کرتے تھے. اور آپ رضی اللہ عنہ کی بہادری کا کیا کہنا. آپ رضی اللہ عنہ کی بہادری کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں چرچے تھے. پیارے بچوں، ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور آپ رضی اللہ عنہ کو دعا دی کہ اے اللہ، علی کے سینے کو علم، عقل و دانائی، حکمت اور نور سے بھر دے. آپ ہی کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. پیارے بچوں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ہی نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی جب کسی مسئلے میں پریشان ہوتے تو آپ کے پاس تشریف لاتے اور اپنے مسئلوں کا حل پاتے. پیارے بچوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی ایک آیت کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ کب، کہاں اور کس کے بارے میں نازل ہوئی. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو مسلمانوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ چنا. سن 40 ہجری 17 رمضان شریف کی رات آئی. اس رات آپ رضی اللہ عنہ بار بار گھر سے باہر تشریف لاتے اور آسمان کی طرف نظر فرماتے اور کہتے، خدا کی قسم مجھے کوئی خبر جھوٹی نہیں دی گئی، یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ دیا گیا ہے. صبح کو جب اٹھے تو اپنے بیٹے امام حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آج رات میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور عرض کیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے آرام نہ پایا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے خلاف دعا کرو. میں نے دعا کی، یا رب مجھے ان لوگوں کے بدلے ان سے بہتر عطا فرما، انہیں میری جگہ ان کے حق میں برا دے. اسی دوران مؤذن نے آواز دی، الصلاۃ الصلاۃ. نماز کی صدا سن کر مولا علی رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے اور مسجد جاتے وقت بھی نماز کے لیے مسلمانوں کو جگاتے جاتے. پیارے بچوں، دیکھیے مولا علی رضی اللہ عنہ کو نماز سے کتنی محبت تھی. ہمیں بھی پابندی سے نماز پڑھنی چاہیے. خیر،
آپ لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے ہوئے مسجد جا رہے تھے، اچانک سے ایک بد نصیب شخص ابن ملجم نے سامنے آ کر آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا۔ حملہ ہونے پر آپ رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے یہ کلمات جاری ہوئے، فزدو برب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ ابن ملجم جس نے آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا تھا اسے مسلمانوں نے پکڑ لیا اور اس کا بھی کام تمام کر دیا، اور پھر 21 رمضان شریف 40 ہجری کو قاتلانہ حملے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اللہ پاک کی آپ رضی اللہ عنہ پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، رمضان ہسٹری سے واپس آ گئے ہیں بچوں کے رمضان پروگرام کے اندر، یہاں اسٹوڈیو میں آ گئے ہیں۔ اب پروگرام آگے بڑھے گا اور ایک بڑا پیارا سا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے طہارت اور عبادت۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ ہاں بھائی، بچوں سیگمنٹ ہے طہارت اور عبادت۔ طہارت کہتے ہیں صاف ستھرے ہونے کو، پاک ہونے کو، ٹھیک ہے، اور عبادت کی جاتی ہے پاک ہو کے۔ عبادت ہوتی ہے پاک ہو کر، صاف ستھرا ہو کر، اچھے انداز سے۔ اور آج ایک اور عبادت کے بارے میں ہم بات کریں گے جو خاص طور پر صاف ستھرا اور بلکہ وضو کر کے ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ قرآن پاک پڑھتے ہیں نا۔ اچھا، قرآن پاک کو جب ہم چھوئیں گے تو ہمارا کیا ہونا ضروری ہے؟ وضو ہونا ضروری ہے، ورنہ قرآن پاک کو بچوں ہاتھ لہٰذا یہ دھیان میں رہنا چاہیے کہ قرآن پاک کو ہاتھ لگائیں گے تو ہمارا وضو ہونا ضروری ہے۔ اور بھائی بچیوں وضو کیسے کرتے ہیں؟ بچیاں بھی تو ہمارے ساتھ چھوٹی چھوٹی ہیں، بچوں کو تو آتا ہے نا؟ کو آتا ہے؟ ابھی بچیوں کا امتحان لے لیتے ہیں بھائی، آپ کو آتا ہے؟ اور یہ تو وضو نہیں آتا؟ اوہو، کیا ہے؟ مائک لے لیں، مائک ہے آپ کے پاس؟ شروع کا تھوڑا سا آتا ہے۔ کتنا تھوڑا سا آتا ہے؟ چلے بتائیں، سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے یہاں تک 3 بار ہاتھ دھوئیں گے۔ چلیں بھائی، ٹھیک ہو گیا۔ پھر کیا کریں؟ پھر اس کے بعد ناک میں پانی چڑھائیں گے۔ اچھا، ناک میں پانی چڑھائیں گے، سوچ لیں۔ ہاں بھائی، صحیح بتا رہی ہیں۔ پہلے ہاتھ دھو کے ناک میں پانی، پھر کلی کریں گے۔ ابھی ہو گیا صحیح۔ پہلے کیا ہوگا پھر؟ کلی۔ ہاں، کتنی دفعہ؟ 3 مرتبہ۔ اچھا جی، اور پھر کیا کریں؟ ناک میں پانی چڑھائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب بتا رہی ہیں، دوسری باجی بتا رہی ہیں کچھ پیچھے چھپ چھپ کے، دیکھ لیں کیا بتا رہی ہیں۔ ہمیں آنا چاہیے نا، سیکھ رہے ہیں۔ ہاں بھائی، کیا کریں گے؟ کیا بتا رہی ہیں یہ؟ چلیں ان کو دے دیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ اب آپ نے توجہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ابھی کہاں تک پہنچ گئے ہم؟ رہی ہیں باجی، نام کیا ہے؟ ہمنا۔ ارے واہ بھائی واہ، ہمنا۔ اچھا بھائی، ہمنا باجی تو کیا کریں؟ پہلے ہاتھ دھو لیے، پھر کلی کر لی، پھر ناک میں پانی، پھر بال دھونا چاہیے۔ کیا دھوئیں گے؟ بال دھو لیں گے۔ وہ باجی بال کیسے دھوئیں گے؟ پورے بال ایسے یوں؟ آپ کے تو بڑے بڑے بال بھی ہوں گے، باجیوں کے تو لمبے ہوتے ہیں، مشکل نہیں ہو جائے گی بال دھونا؟ نہیں ہوگی، دھل جائیں گے۔ کیسے دھوئیں گی؟ بیسن پہ؟ شیمپو سے؟ وضو میں شیمپو سے بال دھلیں گے؟ بال نہیں دھلیں گے بھائی، چہرہ دھلے گا نا۔ کیا دھلے گا؟ ہاں، فیس پورا ہم دھوئیں گے 3 دفعہ، ٹھیک ہے بھائی؟ اب کیا کریں؟ پھر بال کا کیا کریں؟ بال کو۔ اور بال ہی دھوئے جا رہی ہیں باجی، بال نہیں دھوئیں گے بلکہ دونوں ہاتھ، ہاں کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھوئیں گے۔ اور پھر کیا کریں گے؟ مائک قریب کر کے، پھر کیا کریں گے؟ کان میں پانی کان میں پانی ڈالیں گے۔ کان میں پانی ڈالیں گے؟ نہیں ڈال رہے بھائی کان میں، آپ سارے الگ الگ کام کرا رہی ہیں، کبھی بال دھلوا دیتی، کبھی کان میں پانی ڈلوا دیتی ہیں۔ پھر کیا کریں گے؟ پھر مسح کریں گے۔ کیا کریں گے؟ مسح۔ ہاں، یہاں تک شاید مشکل ہو گیا، اب مسح پر باقی آ رہا ہوگا۔ مسح کریں گے، اور کیسے کریں گے بھائی مسح؟ یہ تھوڑا تھوڑا بچے کر کے بتا رہے ہیں بھائی، ٹھیک ہے بھائی باجی، کچھ سمجھ میں آیا کیسے ہوگا مسح؟
سے ہاتھ گیلے کر کے یوں انگلیاں ملا کے ایسے پورے سر پہ ایسے ہاتھ پھیریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ کانوں کے اندر، پھر یہ ادھر اندر پیچھے اور یوں. چلو تھوڑا تھوڑا ہاتھ تو پھیر سکتی ہے نا، باقی نہ ہے. کیا کریں گے؟ سر پہ گیلا ہاتھ پھیریں گے، ٹھیک ہے؟ آ رہا ہے سمجھ میں؟ آ رہا ہے؟ پہلے کیا کیا تھا باجیاں بتائیں گے، آپ لوگ چپ رہیں گے. پہلے یہاں تک ہاتھ دھوئیں گے اور اس کے بعد ہاں کون ہاتھ دھو لیے، پھر کلی، پھر ناک میں، پھر چہرہ دھل گیا، پھر دونوں ہاں، اور پھر کر کے دکھائیں ایسے ہاتھ دونوں سر پہ، ہاں بس 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 پورا پھیل لیں ایسے، ٹھیک ہے؟ ابھی تھوڑا باقی مشکل ہوگا، بس اتنا ابھی تو تھوڑا تھوڑا سیکھ رہے ہیں نا. تو سر کا کیا ہو گیا؟ مسا ہو گیا. اور پھر کیا کریں گے آخر میں؟ پاؤں دونوں پاؤں پہ ہاتھ لگا کے دکھا دیں. پہلے سیدھا، پھر ٹھیک ہے، یہ جہاں ہڈی نکلی ہوئی ہے نا وہاں تک دونوں پاؤں دھو لیں گے. چلے بھائی باجی، دوسری والی باجی کچھ آیا نہیں؟ ان کو آ گیا بھائی کچھ، اور آپ کو تھوڑا تھوڑا آیا. ابھی اس کو سیکھنا ہے، صحیح ہے؟ ابھی بچوں سے امتحان لیا نہیں ہے میں نے، ہو سکتا وہاں بھی بڑے خرابیاں نکل کر آ جائیں. تو یہ سارے کام سیکھنے سے آتے ہیں، صحیح ہے بھائی؟ امی کو بولیے گا امی وضو سکھا دیں، ابو سکھا دیں گے انشاءاللہ. اور مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں آتی جائیں گی. تو قرآن پاک پڑھیں گے ہم کیا کر وضو. اچھا اگر ہم نے زبانی پڑھنا ہے، ہاتھ نہیں لگانا، تو پھر ہم بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر ہم بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے. اچھی بات ہے وضو کریں، لیکن اگر ہم ویسے ہی ہمیں کوئی سورت پڑھنی ہے، رات کو سو رہے ہیں لیٹ کر، سونے سے پہلے ہمیں پڑھنا چاہیے نا سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ صورتیں پڑھ کر دم کر سونا چاہیے. تو آپ امی بولیں بھائی پڑھ لو یا آیت الکرسی پڑھ لیں، تو اب آپ بولیں میرا تو وضو ہی نہیں ہے، ایسا ہے نہیں. اب آپ کہیں گے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد نیند اڑ گئی. تو خیر وضو کر کے بھی سونا چاہیے، اچھی بات ہے. تھوڑا پہلے وضو کر لیں، نیند آ جائے گی. تو اگر وضو نہیں بھی ہے تو آیت الکرسی پڑھ سکتے ہاں، لیکن اگر اس کو چھونا ہے تو اس کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا ویسے زیادہ افضل ہے، دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے، کہ اس میں دیکھنا بھی ہے، پھر پکڑیں گے بھی. تو یہ سارے کام قرآن پاک کے لیے ثواب والے ہیں، یعنی اس کو پکڑنا، دیکھنا. لہٰذا جو ہے دیکھنے سے آنکھوں اور زبان دونوں سے بھی نیکیاں حاصل ہوں گی، کیونکہ دیکھ کر پڑھنے میں آنکھوں اور زبان دونوں سے بھی نیکیاں حاصل ہوں گی. اس لیے کہ جس طرح قرآن پاک کو پڑھنا عبادت ہے، اسی طرح قرآن پاک کے حروف کو دیکھنا بھی عبادت ہے. جی یہ تھا سیگمنٹ طہارت اور عبادت. اور اب بڑھیں گے آگے اور شامل کریں گے کلام. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ مدینہ ہے، کیا بتاؤں. اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، میں اٹھ کے جاؤں کہاں
پہروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کے آنکھوں کا نور تو دیکھو عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ اس کے آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں اور دل فدا ہے مدینے والے پر میرا دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور منور دل منور منور دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں سبحان اللہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں مدینہ مدینہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک ایکٹیویٹی، دیکھتے ہیں بچے ہمارے کتنے ایکٹیو ہیں اور کتنے سمجھدار ہیں۔ ایکٹیویٹی ہے 3 اشاروں میں۔ بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان جی، یہ سیگمنٹ ہے 3 اشاروں میں، اور اشاروں کے لیے باکسز آ گئے ہیں۔ ان باکسز کے اندر یہ شیٹس موجود ہیں، تختیاں موجود ہیں، ان کے اوپر اشارے لکھے ہوئے ہیں۔ آپ میں سے بچوں نے آنا ہے، انتخاب کرنا ہے کون سے نمبر کے باکس کے اشارے آپ لینا چاہتے ہیں، وہ اشارے دیں گے اور اس سے آپ نے جاننا ہے کہ کیا چیز ہماری مقصود ہے۔ جی، ٹیم اے سے کون آئے گا؟ ٹیم اے سے آپ آ جائیں۔ چلیں جی، جلدی سے آنا ہے، پھر باکس کا انتخاب کرنا ہے۔ مائک لے لیجئے گا۔ نمبر 3 1 2 3 یہ دیکھیں جی، اب کیا چیز ہے اس باکس پہ؟ یہاں پیچھے لکھی ہوئی ہے ہمارے پاس، اشاروں میں آپ نے سمجھنا ہے۔ دیکھتے ہیں ایک اشارے میں کون سمجھتا ہے، مقابلہ کریں۔ ٹیم اے اور ٹیم بی ہے نا، ٹیم اے سے پہلے آ گئے ہیں سب سے۔ کیا نام تھا آپ کا؟ لال ہلال۔ ہلال دیکھتے ہیں کتنے اشاروں میں سمجھتے ہیں۔ صحیح ہے جی، پہلا اشارہ، ایک نبی علیہ السلام کا نام ہے، ایک نبی علیہ السلام کا نام ہے، اور اشارہ یہ ہے کہ جن کی حکومت پوری دنیا میں تھی۔ دونوں ہی اشارے ہو گئے، نام ہے نبی علیہ السلام کا، اور وہ نبی ایسے تھے جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ فیصلہ آخری ہے؟ نہیں ہے؟ وسلم۔ دوسرا آپشن، تو یہ ایک میں انہوں نے نہیں جانچ سکے، ٹھیک ہے بھائی، 2 میں دیکھتے ہیں 2 میں پہچانتے کہ نہیں۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔
دوسرا اشارہ بھی آ گیا ہے. دیکھتے ہیں ٹیم بی میں سے کون آتا ہے اور کتنے اشاروں میں پتہ کرتے ہیں. دوسرے سے بھی نہیں ہو رہا. چلے تیسرے. اب تو جان ہی لیجیے گا ورنہ تو پھر بالکل ہی زیرو مل جائے گا. آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص پرندہ ہوتا تھا جس کا نام ہدہد ہے. یعنی یوں کہہ لیجیے اس ہدہد کا، ویسے تو آپ جب چلتے تھے تو آپ کے ساتھ پرندے، جانور اور جو ہے وہ جنات، انسان، بہت بڑا آپ کا لشکر ہوا کرتا تھا. ہدہد پرندے کا ایک خاص واقعہ بھی ملتا ہے، خبر بھی لے کر آیا تھا آپ کے لیے. کسی کو آ رہا ہے؟ حضرت یوسف. کون؟ حضرت یوسف. آخری ہے فیصلہ؟ اب کچھ تو کرنا ہی ہے کیونکہ ابھی اشارہ مزید نہیں ہے. دیکھتے ہیں جواب درست ہے ان کا. نہیں پھر کیا ہے درست؟ ہاں بھائی کیا ہے تب بتائیں. سلیمان علیہ السلام. چلے بھائی نام آ رہا ہے کچھ. کیا آ گیا مائک میں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. اور جواب درست ٹیم اے سے نہیں ہو سکا ہے. ہاں بھائی اب آپ بیٹھیں گے اپنی جگہ پر اور ٹیم بی سے کون آئے گا دیکھ لیں. جواب صحیح دینا ہوگا. چلیں آپ آ جائیں، مائک لے کر آئیے گا اور سلیکٹ کریں اپنے لیے باکس. اس باکس میں ہیں اشارے. نمبر 4. ارے اتنی زور سے نمبر 4. اب نمبر 4 باکس پہ ادھر کیا لکھا ہوا ہے اس کے لیے اشارہ ہے. ایک اشارے میں بتائیں گے؟ مشکل لگ رہا ہے، نہیں بتا سکیں گے شاید. ایک پہننے کی چیز ہے. دوسرا ایک میں نہیں ہوا. اچھا جی دوسرا، اسے پہن کر لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں. قمیص شلوار. قمیص شلوار. دیکھ لیں اسی کے ساتھ جائیں گے. ایک اور اشارہ اور لیں گے. ٹوپی. جو بھی ہے آپ پہلے ہی بتائیں اس کے ساتھ فائنل ہے یا ایک اور لیں گے؟ ایک اور. اس چیز کو سر پر پہنا جاتا ہے. ٹوپی. دیکھتے ہیں بھائی کیا لگتا ہے درست غلط ہے. ان کو دیں بھائی مائک، ان کو دیں. کیا کہہ رہی ہیں؟ امامہ شریف. دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے یہاں سے. یہ تو امامہ شریف بھی تو ٹوپی پر باندھتے ہیں نا، پہلے ٹوپی پہنتے ہیں اس کے اوپر امامہ شریف. اور اچھی بات ہے کہ امامہ شریف پہنے، اس کا ثواب زیادہ ملے گا. ہاں بھائی ابھی تک 3 اشاروں میں، لیکن ٹیم بی نے جواب پھر بھی ٹیم اے. کون آئے گا؟ آپ آ جائیں. وہ ادھر آپ آ جائیں. کون سا باکس کا انتخاب کریں گے؟ نمبر 2. غصے میں مسکرا لیں پھر. نمبر 2 باکس پر کیا لکھا ہے یہ آپ نے بتانا ہے 3 اشاروں میں. پہلا اشارہ، ایک نبی علیہ السلام کا نام ہے یہاں لکھا ہوا ہمارے پاس باکس پہ. کون سے نبی علیہ السلام ہوں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فائنل ہے؟ دوسرا اشارہ نہیں لیں گے؟ نہیں بولے پھر لیں گے. تمام نبیوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہے. اب بھی مشکل ہے آپ کے لیے میرا خیال ہے. کیا کہتے ہیں؟ تیسرا. چلیں جی. آپ کے پاس ایک جنتی لاٹھی تھی جو بہت بڑا سانپ بن جایا کرتی تھی. کون کون پہنچ گیا؟ بولنا نہیں ہے. چلیں کچھ بچے پہنچ گئے. بچیاں آپ کو پتہ چل گیا ہے؟ دے ذرا مائک دیں. پتہ چلا ہے؟ کیا پتہ چلا ہے؟ لے ہی نہیں رہی مائک ہی نہیں لے رہی اب. ہاں بھائی آپ کو کچھ پتہ چلا؟ حضرت داؤد علیہ السلام. اس لیے کہ وہاں سے آواز آ گئی تھی تو ضروری نہیں ہے جو آواز وہاں سے آئی ہے وہ ٹھیک ہی ہو. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. چلے جی اب آپ کو دکھانا ہی پڑے گا، علم میں اضافہ ہو جائے گا. کیا لکھا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام. مدنی چینل پہ اتنی دفعہ یہ واقعہ ان کا بیان کیا جاتا ہے پروگرامز کے اندر، تو مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے. چلے جی اپنی جگہ بیٹھیں گے. ٹیم اے کیا ہو گیا؟ 2 انڈے لے چکے ہیں آپ. اب ایک بچیوں کو بھی تو حق بنتا ہے نا، بچیوں کا بھی حق بنتا ہے. اچھا ایسا کرتے ہیں ایک جو ہے وہ ٹیم بی سے لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی باری. ٹھیک ہے
ہاں بھائی ٹیم بی سے اب کون آئیں گے، اب کون آئیں گے، اب کون آئیں گے؟ اس پروگرام میں پہلی دفعہ کون آیا آپ میں سے؟ سارے آ چکے ہیں سب، آپ پہلے نہیں آئے؟ چلے آپ آ جائیں۔ کون سا باکس سلیکٹ کریں گے؟ نمبر 5۔ کیا نام ہے؟ محمد احمد رضا۔ محمد احمد رضا، اشارہ اس سے شاید آپ پہنچ سکتے ہیں اگر غور کریں۔ ایک بک کا نام ہے جو چھوٹے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ آپ نے اشارے اور نہیں دینے، ادھر ہی دیکھنا ہے۔ مدنی قاعدہ۔ دوبارہ سوچ لیں، فائنل ہے تو بتائیں، اور اگر فائنل ہے۔ فائنل ہے جواب مدنی قاعدہ، تو اس طرح ٹیم بی تو آگے نمبر لے گئی بھائی، اپنی جگہ پر آپ بیٹھیں گے، ماشاءاللہ زبردست۔ اچھا جی اب بچیوں کی باری ہے، اور ہمارے پاس کتنے باکس بچے ہیں؟ دو بچیوں سے کرائیں گے۔ آپ آ رہی ہیں، آ جائیں بھائی، باجی آ جائیں، بائک لے کر آئیے گا۔ مائک کہاں ہے آپ کا؟ مائک ہی نہیں ہے باجی کے پاس، کسی سے مانگ لے، کوئی انکل سے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ امنا۔ یہاں تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ ہاں اب بتائیں۔ امنا۔ ہمنا باجی، باکس کا نمبر دکھ رہا ہے آپ کو؟ یہ دیکھیں، یہ بچا ہے 1 نمبر، اور وہ کون سا ہے؟ 6۔ کون سا لیں گی؟ 6 والا۔ 6 والا، 6 والا لے لیتے ہیں جی۔ اب آپ بتائیں ہمیں یہ 6 پہ ہم نے کیا لکھ رکھا ہے؟ اشارہ آپ کو دے رہے ہیں ہم، ایک گنبد جس کے نیچے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ باجی کے لیے آسان ہے۔ ارے آپ لوگوں نے نہیں بتانا بھائی، یہاں آپ کے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں کیا؟ کہاں ہیں؟ وہ رہے، اور وہ آپ کو بتانے کی کوششیں کر رہے ہیں وہاں سے، ان کو نہیں دیکھیں، اب آپ ہمیں دیکھیں۔ ایک گنبد بڑا سا جس کے نیچے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، مدنی چینل پہ بھی دیکھتی ہیں وہ آپ گنبد۔ دوسرا اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا ہے آپ کے لیے، یہ مدینے میں ہے۔ کہاں ہے یہ؟ مدینے میں۔ مدینے میں۔ اب یہ مدینے میں، اچھا پیارے نبی کے مزار شریف کا پیارا پیارا گنبد ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزار شریف۔ کچھ اور لفظ یوز کرتے ہیں، ایک ورڈ آتا ہے اس کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں باجی؟ وہ کیسے؟ جی مزار شریف تو ہے، وہ گنبد ہے مزار شریف کا۔ اس کلر کے کپڑے بھی پہنے ہوئے آپ نے، کس کلر کے کپڑے پہنے آپ نے؟ براؤن۔ براؤن ہے یہ بھائی، بھائیوں یہ براؤن کپڑے ہیں، کون سے کپڑے ہیں؟ سب کہہ رہے ہیں گرین ہے، تو کیا کہیں گے اس گنبد کو؟ اب تو میں نے پہنچا دی، پارک۔ کیا کہیں گے بھائی؟ وہ گنبد کس کلر کا ہے؟ گرین، تو اس کو کیا بولیں گے؟ سبز گنبد، گرین گنبد۔ باجی کچھ بتا رہی ہیں، کچھ نہیں بتا رہی، کیا لکھا بھائی؟ یہ پڑھ کے بتا دے چلے۔ سبز گنبد، کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ سبز گنبد۔ چلے بھائی دوسری باجی کون سی آئیں گی آپ میں سے؟ چلیں آپ وائٹ والے کپڑوں والی آ جائیں۔ ہاں بھائی باجی کیا نام ہے؟ اروا۔ اروا باجی، کیا بات ہے بھائی آپ کا۔ ہاں بھائی اس باکس پہ کچھ لکھا ہوا ہے اور آپ کے لیے تھوڑا مشکل لگ رہا ہے مجھے، کوشش کرتے ہیں۔ صحیح ہے جی، دعوت اسلامی کے ایک ڈپارٹمنٹ کا نام ہے جہاں لوگوں کے دینی مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ اس ڈپارٹمنٹ میں مفتیان کرام بیٹھتے ہیں۔ ابھی سب چپ رہنا ہے، یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو، آپ نے پڑھ کے بتانا ہے۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ بگنر 2۔ کون سی میں؟ KG2۔ KG2 تو مشکل ہو جائے گا، پھر بھی کوشش کرتے ہیں۔ KG2 ہاں بھائی آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا؟ اب ایک اور کام کرتے ہیں، ادھر آ جائیں میرے پاس، اور کام اب جائیں وہاں پہ جائیں بھائی۔ اب ہماری باجی آپ کو بتائیں گی یہاں کیا لکھا ہے۔ اب اتنی دیر تک انہیں یاد رہا یا نہیں رہا، یہ امتحان ہے۔ کیا ہے؟ ڈالو
सुन्नत देखिए ये वाला इम्तिहान था, मैंने बताया ना। अब इतनी देर में आप भूल गई, क्या है सब बता दो भाई। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। सुन्नत हाँ भाई, बाजी समझ आया क्या? दारुल उफ्ता अहले अहले सुन्नत। सुन्नत। चलें अपनी जगह पर बैठेंगी, छोटी सी बाजी है। ये था सेगमेंट 3 इशारों में एक, और खेली खेल में हमने कुछ बातें सीखने की कोशिश की। प्रोग्राम था बच्चों का रमजान, और हमारी इसी एक्टिविटी के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपने हमें दुआ में याद रखना है, नारा लगाना है, दावत इस्लामी चलो रोजा रखे, इफ्तार चखे, सहरी भी करें। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, बच्चों का मदनी चैनल।